بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج قومی اسمبلی میں قرارداد تھی اور جناب اسپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اصل میں آپ لوگ دیکھیں کہ سب سے ضروری چیز اس وقت ریاست کے ساتھ وفاداری تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک غیر ملکی سازش، امریکی سازش کے بنا پر پاکستان کی حکومت کو گرایا جائے؟ اصل میں عدم اعتماد کی ناکامی میں سب سے بڑا جھٹکا اس وقت اپوزیشن کو لگا ہے، کیونکہ شہباز شریف جو کہ شوز پالشیہ ہے، اس نے اپنی اچکن سلوالی ہوئی تھی کہ وہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے گا، لیکن اس کے سارے خواب اس وقت چکنا چور ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں وہ میڈیا چینلز اور ان کے کچھ اینکرز جو کل تک مٹھائیاں کھا رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے، اور ان لوگوں نے عمران خان کی حکومت پر بہت زیادہ تنقید کی، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خاص کر جیو نیوز اور دیگر چینلز کے دوبارہ سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ چور ڈاکو جو ان کے ساتھ مل کر عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے اقتدار دوبارہ سنبھالیں گے اور ان کے لیے دوبارہ نوٹوں کی بوریاں آنا بحال ہو جائیں گی، لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ناکام ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد فوراً عمران خان نے جو عوام سے خطاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ہمارے اسپیکر نے مسترد کیا، ریجیکٹ کیا ایک وہ موو ریجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں، ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا، اور جو آج اسپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا، میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں۔ مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی، غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی، اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں، اللہ اس قوم کے اوپر دیکھ رہا ہے۔ 27 رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ تو جو اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی، اپنی جو پاور، کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے، اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دیا ہے، ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں، عوام سے الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے۔ کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ، کرپٹ لوگ، پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں۔ وہ لوگ جو سارے اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی ثواب کما لیں، کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں، کوئی یتیم خانہ کھول دیں، کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کسی باہر کی قوت، کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک کا، اور انشاءاللہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کو جب ایڈوائس چلا جائے گا، اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی، اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، وہ اب شروع ہو جائے گا۔ میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی، ایک الیکٹڈ 22 کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اور آپ لوگ دیکھیں کہ آرٹیکل 224 کے تحت وزیر اعظم عمران خان اپنی ذمہ داریاں کو جاری رکھیں گے، یعنی آپ دیکھیں کہ 90 دن تو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے ہی رہنا ہے، اور اب خان بلا خوف و خطر جو تمام پارٹیوں کا حل کرے گا، اس کا اندازہ لگانا بھی اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے لیے کسی بڑے سرپرائز سے کم نہیں۔
اور اس وقت عدم اعتماد کی کامیابی کے باعث امریکہ کو جو دل کا دورہ پڑا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے یہ چیز سب سے اہم ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ اگر عمران خان دوبارہ الیکشن جیت جاتا ہے اور 2/3 اکثریت سے حکومت بناتا ہے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے۔ اس ملک کے بڑے بڑے کرپٹ سیاستدان اپنے ہاتھ پیروں کو اسے کٹتا ہوا دیکھیں گے جیسے پیدائشی طور پر یہ معذور پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم کسی بڑے سیاستدان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا نہیں دے سکتے تھے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے 18ویں ترمیم۔ آپ دیکھیں کہ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں عمران خان کو بھرپور 2/3 اکثریت سے جتا کر کامیاب کرے تاکہ وہ اس ملک سے ان کرپٹ سیاستدانوں کا صفایا بآسانی سے کر سکے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔